اور وقت نہ ہوگا تو بڑے بڑے معالج بھی بے سمجھ ہو جائیں گے اور بڑی بڑی دوائیں اپنا اثر کھو کے الٹا مریض کے لیے مہلک بن جائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں سستی دل شد فزون، سستی دل شد فزون و خواب کم، سوزش چشم و دل پر درد و غم۔ تمام تر علاج اور معالجے کے باوجود اس کنیز کی جو دل کا نڈال ہونا ہے اور جان کا نڈال ہونا، یہ بڑھتی چلی گئی اور اس کا خواب یعنی اس کی نیند کم ہوتی چلی گئی، بے چینی، تکلیف، بیماری بڑھتی چلی گئی، خواب اور نیند کم ہوتی چلی گئی، اور اس طرح اس کی آنکھوں کی سوزش، آنکھ رو رو کر اور بے خواب ہو کر سرخ ہو کے جیسے کوئی چیز جل کے سوج گئی ہے، اور دل درد اور غم سے نڈال ہو کر یہ کیفیت اس کی آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب بادشاہ ان تمام معالجوں اور طبیبوں اور حکیموں کی کوششوں میں کو بے اثر دیکھ چکا، تو یہاں مولانا روم نے آگے ایک اور تلقین کی نصیحت فرمائی۔ اس وقت اس نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ پہلے اس کا گویا بھروسہ اور اس کا اعتماد اور انحصار ادویات پر بھی تھا، معالجوں پر تھا، حکیموں پر اور طبیبوں پر تھا، اور جب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارے اسباب بیکار ہو گئے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، کسی معالج کی دوا نے اثر نہیں دکھایا، جب اس نے دیکھ لیا تب دنیاوی اسباب سے مایوس ہو کر اس کا رجوع مسبب کی طرف ہوا، اللہ کی طرف ہوا، اور جب اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوا تو پھر وہ اکیلے نکل گیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کے زار و قطار رونے لگ گیا، اور رویا، اور اس نے اتنا رویا کہ رو رو کے بے خود اور بے ہوش ہو گیا۔ تو اس شخص پر جب اللہ کا کرم ہوا تو اسے ان تمام تر اسباب کے بے اثر ہونے کی حقیقت دکھا دی گئی۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی پر تو اسے یہ معرفت دے دی جاتی ہے کہ دنیا اور دنیا کے جن اسباب پر اے بندے تیرا بھروسہ ہے یہ بے حقیقت اور بے اثر ہیں، ان میں اثر بھی اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ تو اللہ جس بندے پر کرم فرمانا چاہے اسے کسی نہ کسی مرحلے پر دنیا اور دنیاوی اسباب، دنیا اور دنیاوی وسائل، دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی اس حقیقت پر کہ یہ بے حقیقت چیزیں ہیں انسان کو آگاہ کر دیتا اور یہ معرفت عطا کر دیتا، اور جس پر اللہ رب العزت اپنا خاص کرم نہ فرمائے اس کی آنکھوں پر یہ پردہ بدستور رہتا ہے، اور وہ دنیا اور دنیاوی اسباب و وسائل میں اپنا اعتماد، اپنا بھروسہ اور اپنا توکل سارا کا سارا قائم رکھ کر اپنی سفر حیات کو جاری رکھتا۔ تو اس کی زندگی میں وہ موڑ نہیں آتا جہاں اسے ٹھوکر لگے اور اس ٹھوکر سے وہ عبرت پائے۔ عبرت نصیب ہو جانا، ہدایت نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتی، اللہ کے فضل سے ہوتی، اور جب اللہ کا فضل ہو جائے اور اسے عبرت اور ہدایت مل جائے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اسے دنیا اور دنیاوی اسباب کے بے حقیقت اور غیر مؤثر ہونے کی معرفت ہو جاتی، اور وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں میرے سامنے ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میری جھولی میں ہے، میرے وسائل جو کچھ مجھے میسر ہیں اور جنہیں میں کما رہا ہوں، جنہیں برت رہا ہوں، یہ چیزیں نہ محبت کرنے کے لائق ہیں، نہ بھروسہ اور تکیہ کرنے کے لائق ہیں۔ ہاں ان کو برتنا چاہیے مگر بھروسہ، تعلق، محبت اور رشتہ ان سے نہیں، وہ اللہ سے قائم رہنا چاہیے۔ اس بادشاہ پر اللہ کا کرم ہوا اور اسے یہ ہدایت ہو گئی، یہ حقیقت اس پر کھل گئی، اور وہ سجدے میں گر کر زار و قطار رویا
اور رو رو کے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کا دل سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہوا اور پورے صدق کے ساتھ اللہ کی طرف وہ راجع ہوا، اگلی بات سمجھنے سے پہلے اس کو پھر ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہے ہم ہر روز یہ بات زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ دنیا بے حقیقت شے ہے اور دنیاوی اسباب، وسائل، مال و دولت یہ تقیہ اور بھروسہ کرنے کے لائق نہیں، سب طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور محبت اور رشتہ، تعلق، اعتماد استوار کرنا اسی جگہ چاہیے۔ ایک یہ بات ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں مگر ہماری اس بات میں سچائی نہیں ہوتی، سچائی نہیں ہوتی۔ اگر سچائی ہو تو ہم اپنے توکل کے ہاتھ، بھروسے کے ہاتھ دنیا اور دنیاوی اسباب و وسائل سے اٹھا لیں۔ جب ہم دنیا پہ بھروسہ کرتے ہیں تو دنیا ہماری مخدوم ہو جاتی ہے اور ہم دنیا کے خادم ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے تو دنیا ہماری خادم ہو جاتی ہے، ہم دنیا کے مخدوم ہو جاتے ہیں، رشتے کی نوعیت بدل جاتی۔ جب دنیا کے اسباب اور وسائل پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، تکیہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، تو ہم دنیا کے پیچھے خادموں کی طرح، نوکروں کی طرح، طالبوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں، اور دنیا ہماری مخدوم ہوتی ہے، ہماری مطاع ہوتی ہے، ہماری محبوب ہوتی ہے، ہماری مطلوب ہوتی ہے۔ بس رشتے کی اس قدر تبدیلی درکار ہے کہ دنیا اور اس کے اسباب سے اعتماد کا ہاتھ اٹھا لیا جائے، اس پر بھروسہ چھوڑ دیا جائے، برتنے کے لیے، استعمال کے لیے، خدمت کے لیے دنیا رکھی جائے، مگر اس پر تکیہ، اس پر اعتماد، اس پر بھروسہ، اس کی چاہت، اس کی محبت، اس کا حرص، اس کا لالچ، ان چیزوں کو دل میں جگہ نہ دی جائے۔ جب دل کا رشتہ دنیا سے کٹ جائے تو دنیا خادم ہو جاتی ہے اور بندہ مخدوم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی رشتہ اور اس رشتے کی حقیقت اس طرح سمجھائی ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ ساری دنیا بندو تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم اس کے لیے نہیں بنائے گئے۔ بس اتنا فرق ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی اور ہم کسی اور کے لیے بنائے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی اور ہم کسی اور کے لیے بنائے گئے۔ ہم جس کے لیے بنائے گئے ہیں بس رشتہ محبت، رشتہ قلب اس سے استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر رشتہ خدمت کا رہے، خدمت لینے کا رہے، ادھر رشتہ خدمت کرنے کا رہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، آہذاری کرتا ہے، گریہ کناں ہوتا ہے، تڑپتا ہے اس کے لیے، اور جب اس کے آنسو بہتے ہیں اور وہ روتا ہے اور صدق کے دل سے اپنا حال اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کے دل اور اس کی نیت اور اس کے قلب و باطن کی صداقت کا ملاحظہ فرماتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، تو تب اللہ رب، یہ اس کی ابتدائی ہدایت ہوتی ہے، یہ بولیے ابتدائی ہدایت ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک اس کے صدق کے دل کا مشاہدہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک اس کو اس سے اگلی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس بادشاہ کو پہلی ہدایت تو یہ ملی کہ دنیا اور دنیا کے اسباب کو اور تدابیر کو برتا، بے اثر پایا،
اور یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ تقی اور بھروسے کے لائق نہیں، میرا مسئلہ ان پر بھروسہ کرنے سے حل نہیں ہوگا، اس اللہ پر توکل کرنے اور اس کی طرف صدق کے دل سے رجوع کرنے سے حل ہوگا۔